قادرہ سرورہ رہنما دستگیر حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے تاریخ کو بدلا جا رہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تھا تمہارے درمیان دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تاریخ کو بدل کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کے کارنامے کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، ہمارا تعلق صوفیوں سے ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے دجال کذاب آئیں اور ایسی باتیں تمہارے سامنے رکھیں تو تم ان کے قریب مت جانا، ایسا مت سوچنا کہ چلے دیکھیں یہ کہہ کیا رہے ہیں، ان کی بات سن لی جائے، ہو سکتا کچھ صحیح بات بھی کہہ رہے ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ایسے لوگ تمہارے درمیان آئیں تو ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یہ جب تمہارے درمیان آئیں تو ان سے خود بھی دور ہو جانا، ان کو اپنے سے بھی دور کر دینا، ورنہ یہ تم کو گمراہ کر دیں گے کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ حق ہے بتائیے آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عمر کے 70-80 سال پار کر چکے ہوں گے کہ آپ نے کبھی اس علاقے میں کسی سنی ادارے کی زبان سے سنا کہ ہم شیعہ ہم کافر ہیں؟ سنا آپ نے کسی سنی ادارے کی طرف سے؟ مگر آج سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ آپ کے کان سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ علل اعلان آدمی کہہ رہا میں شیعہ ہوں، میں کافر ہوں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو کسی سنی ادارے سے آج تک نہیں سنی گئی مگر آج سنی جا رہی ہے۔ رسول پاک نے سچ فرمایا تمہارے درمیان ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ جس کو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ ایسے لوگوں سے رشتہ رکھنے سے، ان سے تعلقات رکھنے سے آپ یہ مت سوچئے کہ اللہ و رسول کی رضا مل جائے گی۔ اللہ و رسول کی رضا اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جب اللہ و رسول کے فرمان کو تسلیم کیا جائے گا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایسے دجالوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم دے دیا ہے، لہذا اگر کوئی ایسوں کے جبہ و صافے میں آ کر ان کی اقتدا کرتا ہے، ان کا ہمنوا بنتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی مسلمان ہرگز نہیں۔ میں بہت ہی کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس مدرسے سے یہ آواز آ رہی ہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کافر ہیں، سنیوں کو ایسے ادارے میں پڑھانا حرام ہے، حرام ہے۔ ایسے ادارے کا تعاون کرنا حرام ہے۔ جو ایسے ادارے میں اپنے بچوں کو بھیجے پڑھانے کے لیے وہ بچوں کا بدخواہ ہے، وہ بچوں کو جہنم کا راستہ دکھانے والا ہے۔ ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی ہو، اگر سید العلوم قاری محمد حسین برکاتی صاحب نے آج قائم کیا ہے، ان کے مدرسے سے اگر یہ آواز نکلے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کافر ہیں، تو کل ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ ایسے اداروں میں طلبہ کو پڑھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم منہ دیکھ کر کے بات کریں، ہم وہ ہیں کہ رسول پاک کی حدیث پہ نعرے رسالت والبانی سنت۔ غریب التیار کم پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی جہالت کا شکار بنا کر کے ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را میں چلتے چلتے کہوں گا کہ آپ جشن خلفائے راشدین اور جشن امام احمد رضا میں آئے ہوئے ہیں تو امام احمد رضا کا بھی یہی پیغام ہے اور خلفائے راشدین کا بھی یہی پیغام ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، شیعہ کا بیڑا پار نہیں، وہ تو شیعہ غرق کر دے گا۔ انہی شیعوں نے تو لے جا کر کے کربلا میں حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا، انہی شیعوں نے تو لے جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ شیعہ کب وفادار ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے؟ جا کر کے دیکھ لیجئے پورے ایران کے اندر، وہاں کی راجدھانی تہران ہے، پورے تہران کے اندر ایک بھی سنی کی مسجد نہیں بننے دیتے ہیں، اور جو سنی ہے ان کو مار مار کر کے ختم کرتے ہیں اور بالجبر ان کو شیعہ بناتے ہیں۔ یہ کب وفادار ہو سکتے ہیں سنیوں کے؟ یہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ نہ نبی کے وفادار ہیں، نہ اہل بیت کے وفادار ہیں، نہ صحابہ کے وفادار ہیں، نہ قوم مسلم کے وفادار ہیں۔ اسی لیے رسول پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ایسے دجال اگر تمہارے درمیان آئے تو ان کے پاس مت بیٹھو، ان سے اپنا دامن بچاؤ تاکہ تمہارا ایمان بچا۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ بیچارہ نوجوان، یہ ہمارے بڑے بوڑھے پریشان جائیں تو کدھر جائیں؟ اس پر بھی اہل سنت کا لیبل لگا، اس پر بھی اہل سنت کا لیبل لگا، جائیں تو کدھر جائیں؟ یا اللہ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن
واہ رے میرے تاج الشریعہ، سبحان اللہ. یہ تو میں تاج الشریعہ کی کرامت کہوں گا کہ لوگوں کو ایسا موقع دے دیا گیا کہ لوگ پہچان لیں کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے. یہ موقع مل گیا اور یہ لوگ گمراہ ہونے سے بچ گئے، اس لیے کہ اب تک زبان سے وہ اپنے کافر اور شیعہ نہیں کہہ رہے تھے تو لوگوں کو سمجھانے میں دشواری ہوتی تھی. اب خود ہی انہوں نے اقرار کر لیا تو سب نے سمجھ لیا کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سنیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس ادارے پر اہل سنت کا لیبل لگا ہو اور وہاں سے اعلان ہو رہا ہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کافر ہیں، تو ہم اسے اہل سنت کا ادارہ نہیں مانیں گے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ادارہ انہی جیسا ہوگا. ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو پڑھانا اور وہاں کا تعاون کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے تو وہاں نہیں، وہاں لے کر کے جائیے جہاں پہ اہل سنت کا جام پلایا جاتا ہے. اسی لیے بغل میں کھول دیا قاری محمد حسین صاحب نے سید العلوم، تاکہ جو بچے گمراہ ہونے کے لیے جا رہے ہو وہ ادھر نہ جائیں، ادھر آ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان. حق ہے حق ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے بھائیوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے اپنے برادر اکبر کے لیے چھوڑ جا رہا ہوں. میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان رہنے کا وعدہ کیا تھا. قابل مبارکباد ہے آپ سب کہ آپ نے جشن خلفائے راشدین بنایا اور جشن امام احمد رضا منایا اور یہ بتا دیا کہ ہمارا رشتہ صرف حضرت علی سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ صدیق اکبر سے بھی ہے، فاروق اعظم سے بھی ہے، عثمان غنی سے بھی ہے اور علی مرتضیٰ سے بھی ہے. ہمارا رشتہ سارے صحابہ سے ہے. ہم کسی صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں ہم ان کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں. اور تنہا میں نہیں، حضرت علی بھی صدیق اکبر کے گستاخ کو پسند نہیں کرتے. حضرت علی بھی عمر کے گستاخ کو پسند، حضرت علی بھی عثمان غنی کے گستاخ کو پسند نہیں کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جو ان کا طریقہ تھا الحمدللہ ہم اہل سنت کا بھی وہی طریقہ ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آپ کے سامنے اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ آپ تردد کا شکار ہو جائیں، آپ شک میں پڑ جائیں، آپ خود کوئی فیصلہ نہ لیں، علماء اہل سنت سے رابطہ کریں. اور وہ نہیں کہ جو صرف نام لکھا کر کے اہل سنت بنے اور شیعہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. یہ علماء اہل سنت ہے حقیقت میں. یہ حضرت علامہ علاء الدین صاحب ہیں، حضرت علامہ نعیم صاحب ہیں. ان لوگوں سے اس علاقے میں آپ رابطہ کیجئے، مسئلے پوچھئے. اگر کوئی مشکل آئے تو آپ دارالعلوم سید العلوم سے رابطہ کیجئے، آپ کی ضروریات یہ پوری کریں گے. ان اداروں سے آپ کے ایمان کا تحفظ ہوگا. جو لوگ اپنے اداروں سے خود اپنے کافر ہونے کا اعلان کرتے ہیں وہ کہتے رہے کہ ہم نے زبان سے کہا کسی کو چڑھانے کے لیے، مگر چڑھانے سے کام نہیں چلتا. آپ خود دار پر چڑھ گئے اور جب چڑھ گئے تو سولی پہ چڑھنے کے بعد موت ہونی ہی ہونی ہے. آپ نے خود اپنے پیروں میں کلہاڑی مار لی ہے. ہم نے کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ رافضی ہو، ہم تو ڈرتے تھے، لیکن آج آپ نے خود اپنی زبان سے اقرار کر کے ہم کو بتا دیا کہ ہم الگ ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں سے چپکے مت رہیے گا. اگر کسی کا کوئی تعلق ہوگا تو خدا را ایسے لوگوں سے اپنا رشتہ آپ دور کر لیجئے. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے جمعہ کی نماز ہو، چاہے عید اور بقرعید کی نماز ہو، چاہے 5 وقت نماز ہو. ایسے ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھانا جائز نہیں ہے. کوئی آ کر کے کہے، کوئی بھی بتائے، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی خاندان کا کہے، لیکن ہمارے سامنے رسول پاک کی حدیث ہے. سب کچھ بدل سکتا ہے مگر فرمان اللہ رسول کبھی نہیں. ہم وہی بتا رہے ہیں. اب کوئی ہمیں گالیاں دے تو دیتا رہے، اس سے ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب ہم کچھ نہیں کہتے تھے تو لوگ گالیاں دیتے تھے، اور اب جب تم نے موقع دے دیا تو ہم خود کچھ نہیں کہہ رہے، تمہاری بات نقل کر رہے ہیں. ہم نے تمہیں شیعہ نہیں کہا، تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم شیعہ ہیں. ہم نے تمہیں کافر نہیں کہا، تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم کافر
काफिर है। इसका मतलब यह है कि आदमी का दिल जब स्याह हो जाता है तो जबान पे वही आता है जो दिल के अंदर रहता है। तुम्हारे दिल में पहले शियत ने घर कर लिया था, इसीलिए आज तुम्हारी जबान से ऐसे जुमले निकल रहे हैं। अल्लाह सुन्नियों के ऐसे बदअकीदों से हिफाजत फरमाए और हम सबको अहले सुन्नत के झंडे तले रखे। हम फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमारे हाथ में आला हजरत का झंडा दिया है। हमें फख्र है इस बात पर कि हम किसी जाहिल पीर के मुरीद नहीं हैं, हम इल्म की एकेडमी ताज शरिया के मुरीद हैं। हमें इस पे फख्र है। तुम गालियां दो तो तुम्हारी हैसियत क्या है वो दुनिया जान रही है, और तुमने अपनी हैसियत अपनी जबान से बता दिया। और ताज शरिया का हाल तो ये है कि उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी हो। वो जिधर जाते हैं सुन्नियत की बहार आ जाती है, और तुम जिधर जाओ शियत फैलाने की कोशिश करते हो। तुम में और उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। अहले हक से जो टकराने की कोशिश करता है उसका अंजाम खैर नहीं होता है। देख लीजिए नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ी सल्तनत थी, और जब हुकूमत के से पास आई, पैसा उसके पास आया तो कहा ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मुझे मानो, मैं खुदा हूँ, मुझे मानो। नमरूद कहने लगा। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, और जब मुनाजरा शुरू हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मेरा रब वो है जो मौत और जिंदगी देता है। तो उसने कहा अच्छा, तो ये काम तो मैं भी करता हूँ। चुनांचे उसने बुलाया दो मुजरिमों को कैद खाने से, एक की गर्दन मरवा दी और दूसरे को कह दिया चलो तुम आजाद हो। जेल खाने से दो को बुलाया और कहा देखो ये इब्राहिम, मैं भी मौत और जिंदगी देता हूँ। देखो उसको मौत दे दी और इसको जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो बहुत ही अहमक और बेवकूफ लगा, हम तो समझते थे कुछ अक्लमंद होगा, मगर ये तो महज बेवकूफ लगा। अब दूसरा, जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तस्लीम ने उसके ऊपर थोपा है तो फरमाते अच्छा यही समझे हो मौत और जिंदगी का मतलब, चल अब मैं तुझको दूसरी दलील देके समझाता हूँ। मेरा रब वह है जो पूरब से सूरज निकालता है, अगर पूरब है तो जरा पश्चिम से 1 मिनट के लिए निकाल देता। कुरान फरमाता है फबुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर मबहूत हो गया। अब क्या करें, सारी खुदाई का नशा उतर गया। मगर रब्बे कदीर ने भी कितना बेहतरीन आगे और इंतजाम फरमाया। नमरूद अपनी शरारत से बाज नहीं आया, उसके सर में दर्द पैदा हो गया, सर में दर्द रहने लगा। बड़े बड़े हकीम तबीब आए, हुक्मा आकर के देखते थे कि हुआ क्या है, मगर कोई समझ नहीं पाता था कि सर में दर्द क्यों हो रहा है। इत्तेफाक से बहुत ही तजर्बेकार माहिर तबीब हकीम आया, उसने कहा बादशाह सलामत, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहा हुआ क्या है? कहा आपके सर में एक मच्छर घुस गया है, जब वो मच्छर आपके सर में दौड़ता है तो आपके सर में दर्द पैदा होता है। कहा होना क्या चाहिए, इसका इलाज क्या है? कहा इसका इलाज सिर्फ यह है कि जिस वक्त आपके सर में दर्द पैदा हो तो आप समझ जाइए कि मच्छर अंदर घूम रहा है और उसको किसी तरीके से रोक दिया जाए तो सर का दर्द रुक जाएगा। कहा होना क्या चाहिए? कहा जब सर में दर्द शुरू हो तो आपके सर पे तमाचे लगाए जाए, आपके सर पे तमाचे लगाए जाए। जब तमाचे लगेंगे तो मच्छर जाकर के कहीं एक जगह दुबक जाएगा और फिर आपके सर का दर्द खत्म हो जाएगा। चुनांचे उसका इलाज यही हुआ। जब उसके सर में दर्द पैदा होता तो एक आदमी तड़ातड़ उसके सर पे मारता। दुनिया देख रही है, कल तक जो खुदा बन रहा था आज उसके सर पे जूते पड़ रहे हैं। ये है खुदा की तरफ से इंतजाम कि जो हुकूमत में आकर के, इख्तिदार में आकर के अपने लश्कर को देख करके खुदाई कानून से मुकाबला करता है, खुदा उसको ऐसा जलील करता है कि दुनिया उसका तमाशा समझ रहे हैं। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हक कभी नहीं मिटेगा, हक सुबह कयामत तक रहेगा। नूरे हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? आला हजरत को रब्बे कदीर ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। यही वजह है कि लाख उनसे लोग टकराने की कोशिश करते हैं, मगर आज भी हाल ये है, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। जिस तरफ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत का डंका बज रहा है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक रहेगा। मैं आपसे चलते चलते बस ये कहूंगा कि आप दुनिया के किसी गोशे में रहिए, इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिरहू की तालीमात को मजबूती से थामे रहिए। इंशाअल्लाह यहाँ भी